Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سب استاذہ ہمارے ساتھ ہیں. استاذہ آج ہمارے ساتھ تعلیم القرآن ڈپلوما کورس جو نیا شروع ہے اس کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کی برکتوں سے مالا مال کرے اور آپ کو زندگی کا یہ خوبصورت سفر قرآن کے ساتھ سفر مبارک ہو اور آپ واقعی اس کا حق ادا کر سکیں، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا. اور قرآن کا یہ سفر جو آج شروع ہوا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی. اسلامک تعارف کا لیسن کریں گے. ہمارا آج کا موضوع ہے مال. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مال یعنی مال و دولت. مال زندگی کی ضرورت ہے، مال زندگی کا مقصد نہیں. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتے ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ان کو دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے زندگی کی ضروری حاجتیں پوری ہوں تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے. لیکن مال کو اگر زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور بس زیادہ سے زیادہ مال کمانے ہی کو آدمی اپنا سب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصیبت ہے. وہ آدمی کو دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی. انسان کو دنیا میں ایک مدت تک جینا ہے، اس لیے اس کو کچھ مادی سامان درکار ہیں، یعنی اس کی کچھ دنیاوی ضروریات ہیں جو اس کے لیے جینے کا سہارا بن سکیں. کھانا پینا، پہننا، رہنے کے لیے گھر، یہ سامان مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اس لیے کمائی کر کے مال حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے. اس اعتبار سے مال ہر انسان کے لیے ایک قیمتی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے. مگر انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے، اس کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کو انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مثبت حصہ ادا کرنا ہے. اس کو اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اپنے سماج میں یعنی سوسائٹی میں وہ ایک مفید جز بن کر رہ سکے، یعنی ایک فائدہ مند انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے. یہی وہ چیز ہے جس کو مقصد زندگی کہا جاتا ہے، یعنی پرپز آف لائف. اس مقصد کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں لگائے، یعنی اپنی انرجیز کو اس کام کے لیے لگائے تو ہی یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے. کون سا مقصد؟ روحانی ترقی کی کوشش، انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار اور دوسروں کے لیے مفید انسان بننا. مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد میں رکھ کر وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرے. یعنی جب تک انسان مال کمانے کے کام کو ایک لمٹ کے اندر نہیں رکھتا تو باقی کاموں کے لیے وقت نہیں بچ سکتا. مال انسان کی جسمانی یا مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مگر مال اس کی روحانی اور فکری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں. یعنی مال سے آپ کھانا تو کھا سکتے ہیں، کوئی چیز تو خرید سکتے ہیں، مگر آپ کی روح اس سے ترقی نہیں کر سکتی. آپ خوشی نہیں خرید سکتے. آپ کی دماغی کوشش جو ہے یا آپ کی جو ذہنی ترقی ہے وہ مال کے ساتھ نہیں ہو سکتی. جو آدمی مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اس کا جسم تو مسلسل غذا پاتا رہے گا مگر اس کی روح فاقہ کر رہی ہوگی، اسٹارو کرے گی. اس کی ذہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا، یعنی وہ انسان کے لیے آزمائش ہے. مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جس میں پھر جسمانی اور مادی ترقی کے علاوہ روحانی ترقی بھی ہو سکتی اگر مال کو اس راستے میں خرچ کیا جائے. ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے انسان کی کوئی حقیقی عزت نہیں رہتی۔ اگر اس کا مال چلا جائے، مثلاً ایک انسان اگر بہت سا مال کما کے مال کی وجہ سے عزت حاصل کرتا ہے، تو جس دن اس کا مال جائے گا لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت بھی چلی جائے گی، جو ایک مصنوعی عزت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اس مال کو اس نے لوگوں پر خرچ کیا اور انسانوں کی خیر و بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا، تو ایسے انسان خواہ اس کے پاس مال نہ بھی رہے تو اس خیر اور بھلائی کے کاموں میں کوشش کرنے کی وجہ سے اس کی عزت نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اوقات، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔